الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه وبناته وأزواجه وأهل بيته أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما. تمامی احباب بآواز بلند مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب کی آواز آنی چاہیے، اونچی آواز سے پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک و اصحابک یا امام القبلتین. چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چھوڑا نہ کبھی ہم نے تیرے پیار کا دامن، کہتی رہی دنیا ہمیں پتھر کا پجاری. سائے کی طرح ساتھ رہا تمہارا تصور، تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد حمد و صلاۃ واجب الاحترام عالی مقام شوکت اسلام مشایخ اعظام علماء کرام قرہ حضرات یاران طریقت اور عزت مآب خاتون اسلام، آج بفضل ہی تعالی ہم سب سید دو عالم جان کائنات رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہماری اس مخلصانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں انتہائی مشکور ہوں بزم عاشقان مصطفیٰ کہ جنہوں نے اہل اسلام کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلانے کے لیے آج کی محفل کا ارینجمنٹ کیا. میں تمام کارکنان کا مشکور ہوں. صرف میں ہی ممنون نہیں بلکہ میرے مسلک کی مایانات غجور سنی مسلمان بھائی تمام بزم عاشقان مصطفیٰ کے مشکور ہیں اور ہم سب دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دیجیے آمین. سامعین محترم، قرآن مقدس میں سے مشہور آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ترجمہ سماعت فرمائیں. یہ کلام خدا کا ہے اور شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وقت کا دامن تنگ ہے. میں وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی معروضات کو انتہائی مختصر عرض کروں گا. توجہ چاہتا ہوں.
اللہ جل مجدہ نے جب اپنے محبوب کے وجود کو دیکھا، مصطفیٰ کریم کے رخ انور کو دیکھا، مصطفیٰ کریم کی زلفوں کو دیکھا، تو میرے رب کو پیار آتا ہے، میرے رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک، اے بطحا کے چہرے والے، اے میرے پاک پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ان جملوں میں غور کرنا۔ میرے نبی کے ساتھ پیار کرنے والوں، میں نے زبور کی بھی اسٹڈی کی ہے، میں نے انجیل کی بھی اسٹڈی کی ہے، لیکن آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، جیسے رب نے میرے اور آپ کے آقا کو شان عطا فرمائی ہیں، خدا کی قسم اللہ نے آج تک کسی نبی کو ایسی شان عطا نہیں فرمائی جیسے کلام خدا نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، جیسے گفتگو خدا نے آمینہ کے لال کے ساتھ کی ہے، آج تک کسی پیغمبر کے ساتھ نہ کی۔ یہ جو انداز ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، الہ العالمین تو مجھ پر کیا عنایت کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب العالمین کون سی فضل کی بارش ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے شاہداً، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، ومبشراً، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیراً، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ احباب وقار لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ سامعین محترم توجہ چاہتا ہوں، پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا انتہائی خوبصورت انداز میں استقبال کریں گے، لیکن آپ نے اسی مجمع میں بیٹھے رہنا ہے۔ انشاءاللہ ابھی فخر السادات تشریف لا رہے ہیں اور سید کا، گولڑے کے تاجدار کے چشم و چراغ کا ایسے استقبال کیجئے کہ میرے پیر سید میر علی شاہ صاحب کی روح کاملہ، آپ کی روح طیبہ اپنے روضہ پاک میں تم پر راضی ہو جائے۔ سامعین محترم، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے درمیان ایک عظیم سید جلوہ گر ہونے والا ہے، ملک کو غور سے سننا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب مات والو، تم میرے نبی پر آج وضاحت شاہد کی نہیں کروں گا، میں آج ایکسپلین جناب مبشر کی نہیں کروں گا، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا میرے نبی کا ادب کرو، میرے نبی کے ساتھ پیار کے ساتھ تم پیش آؤ، میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی تعظیم کرنا، میرے نبی کی تعظیم کرنا۔ غیور سنی مسلمان بھائیو، خدا کی قسم اگر دل میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو نماز اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اگر دل میں میرے نبی کا پیار نہیں ہے اللہ قرآن کی تلاوت قبول نہیں فرمائے گا۔ آئیے، اگر نمازیں قبول کرانا چاہتے ہو، اگر روزے قبول کرانا چاہتے ہو، اگر قرآن کی تلاوت قبول کرانا چاہتے ہو، میرے مدنی کریم کے دربار کا ادب کرو، ہاشمی شاہی کے ساتھ پیار کرو۔ خلاق دو عالم کی قسم، جو میرے مدنی کے دربار کا ادب کرتا ہے اللہ کی مخلوق ساری اس کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ ارے جو مدنی کے دربار کا ادب نہیں کرتا، آمنہ کے لال کا ادب نہیں کرتا، خلاق دو عالم اس کی کوئی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اچھا بھئی، میں ویسے زور تو نہیں اٹھائی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ آپ باہر آئے، آپ نے فرمایا قاری قرآن اب اپنا جملہ ریپیٹ کر دہرا، اس نے پھر دہرایا۔ حضرت فاروق اعظم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے قاری قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے کہا وہ زبان جو میرے نبی کی گستاخی کی نیت سے قرآن پڑھتی ہے، میں فاروق اعظم اس کو رب کی زمین پر جینے کا حق بھی نہیں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سامعین محترم، مجھے اصلاح خطاب کا کیا کہا گیا ہے؟ اصلاح خطاب کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں بہت کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا؟ تلوار کے ساتھ قاری قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ٹکڑے اونچی بات سے بولے، ٹکڑے
ہماری کیا حالت ہے؟ جو نبی پر اعتراض کرتا ہے اس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہے ان کو ہم قربانی کی کھالیں لیتے ہیں۔ ارے جو امام الانبیاء کو گالیاں دینے والے ہیں، اب استقبال کیا جاتا ہے، تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ فخر سردار تشریف لا رہے ہیں اور استقبال کے لیے قبلہ بدر الاسلام بدر آستانِ عالیہ گولڈا شریف اپنے عقیدت مندوں کے ہمراہ محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، توجہ ذرا اونچی آواز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانِ عالیہ گولڈا شریف، آستانِ عالیہ گولڈا شریف۔ آگے سے راستہ چھوڑ دیجئے گا تاکہ وہ آئیں تو ان کو آنے میں راستے میں تکلیف نہ ہو۔ جتنے بھی مہمان ہیں ان کے لیے راستہ بنتا جائے۔ منتظمین جو راستے میں کھڑے ان سے میری گزارش ہے، جس وقت تک وہ قریب آ رہے ہیں ہمارا استقبال کا یہی طریقہ ہے، اللہ کا ذکر، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، ذرا ایک بچاری کے ہو جھوم جائے سارے جھوم کے، اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ محبت کرنے والے آپ کے عقیدت مند راستے میں آپ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی جو ہے یہ فارغ بھی ہوئی ہے، یہ سب جو ہے خوشی کا اظہار ہے۔ میں اہلیان سرگودا 58 شماری چک کے اہلیان کی جانب سے، تمام علاقے کے مکینوں کی جانب سے میں قبلہ شاہ صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے بھی آپ کے ساتھ آنے والے مہمان ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے۔ سب حضرات سے گزارش ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ جو ان کے لیے راستہ مخصوص ہے اسی راستے پر وہ آئیں گے، آپ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر جو ہے ان کا استقبال کیجئے۔ ذرا پھر کہہ دیجئے اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانِ عالیہ گولڈا شریف، آستانِ عالیہ گولڈا شریف، آستانِ عالیہ گولڈا شریف، آستانِ عالیہ گولڈا شریف۔ محترم جناب پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب، سید غلام معین الحق شاہ صاحب، پیر طریقت، رہنما شریعت، رہبر اہل عقیدت، گل گلستان مہریانی، جگر گوشہ غوث جلی، ذی وقار و ذی حشم، محترم و مکرم جناب
پیر سید غلام معین الحق شاہ صاحب گیلانی مدد اللہ العالی درگاہ غوثیہ مہندیہ گولڈا شریف اسٹیج پر تشریف لائے، جو آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی ہیں۔ میں بزم عاشقان مصطفیٰ 58 شمالی چک سرگودا اور دیگر تمام علاقے کے وکیلوں کی طرف سے آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے دیگر تمام معزز مہمانوں کو سمیم قلب کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب حضرات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، بہت مہربانی۔ اور ادھر سے جو راستہ بنا ہوا ہے برائے کرم ادھر سے کوئی بھی نہ آئے، آپ کے لیے سامنے جگہ بنی ہے، سامنے آ جائیں، یہ راستہ مہمانوں کے لیے مخصوص ہے، سامنے تشریف لائیں۔ ایک دفعہ پھر میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو منتظمین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب حضرات میں سے جو پیچھے کھڑے ان کے لیے جگہ کافی آگے آگے بیٹھ جائیں، اور اب خطاب ہو رہا تھا تو میں پھر عرض کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد قمر ظہور ترابی صاحب مدد اللہ علیہ سے کہ آپ تشریف لائے اپنے خطاب کو جاری فرمائیں۔ سامعین محترم، خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس گستاخ رسول قاری قرآن کو اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سامعین محترم، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے کو کہا تو ان پڑھ ہے، توجہ چاہتا ہوں میں پھر اپنے جملے کو دہراتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس دو آدمی تشریف فرما تھے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران ایک دوسرے کو کہتا ہے تو ان پڑھ ہے، تو امی ہے۔ تو جب دوسرے نے سنا تو اس کی زبان سے بغیر ارادے کے نکل گیا، توجہ چاہتا ہوں، بغیر ارادے کے، نادانستہ طور پر، نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان سے نکل گیا کہ مجھے امی کہنے والے، مجھے ان پڑھ کہنے والے جو نبیوں کا سردار ہے، نعوذ باللہ وہ بھی امی تھے، وہ بھی امی تھے۔ جب حضرت امام مالک آج کے رسول میرے نبی کے ساتھ پیار کرنے والے اس وقت کے محدث، وقت کے فقیر نے سنا تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں ارے اس آدمی کو جواب دینے والے، پاک پیغمبر کو امی کہنے والے، امام مالک کا عشق یہ فتویٰ دیتا ہے، امام مالک کی محبت رسول کی فتویٰ دیتی ہے کہ تو آج کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں رکھتا۔ میں امام مالک کا فتویٰ ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، تو واجب القتل ہے۔ ارے وہ بندہ حضرت امام مالک کے قدموں پر گر پڑتا ہے، رو کر عرض کرتا ہے امام مالک نبی کے ساتھ پیار کرنے والے، میں جاہل تھا، میں نے جہالت میں یہ لفظ کہہ دیا۔ حضرت امام مالک جلال میں آ کر فرماتے ہیں ارے جہالت میں یہ کلمہ کہنے والے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہ سید الانبیاء کا ادب ہے، یہ محبوب کی بارگاہ ہے، یہاں پر ارادوں کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر اپنی چاہت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگرچہ تو نے بغیر ارادے کے کہا ہے، میں عشق رسول کے تحت فتویٰ دے رہا ہوں، تیرا شمیر کے اوپر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جس نے بغیر ارادے کے جہالت میں میرے اور آپ کی آقا کو امی کہا، ان پڑھ کہا، حضرت امام مالک کے دربار
کھڑے ہو کر خدا کی قسم حضرت امام مالک نے تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے. شامعین محترم، یہ میں بات کر رہا تو وکیلوں میرے نبی کا ادب کرو. جو ادب نہیں کرتا اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق، بولیے اونچی آواز، دنیا میں رہنے کا کوئی حق. نماز سامعین محترم، اس پرفتن دور کے اندر لوگ اہل سنت والجماعت پر اٹیک کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو چھین رہے ہیں. ہم لوگ بڑے بولے والے ہیں. کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی مسلک والا یہ نہیں کہتا کہ میں شیعہ نہیں. میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اصطلاحی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور محبت کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اور سنیو، ہم تمہارے مسلک کے چوکیدار ہیں، ہم نوکر ہیں. اگر ہم نے آپ کی بارگاہ میں جملے عرض نہیں کرنے تو اور کس نے میسج دینا ہے؟ ہم بڑے بولے والے ہیں، کوئی بھی آتا ہے ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. یاد رکھیے، قرآن کی تلاوتیں کرنے والوں، اللہ کی نمازیں پڑھنے والوں، اس بندے کے ساتھ پیار کرو جو نبی کے ساتھ پیار کرنے والا ہے. ارے جو نبی کا بے ادب ہے، جو سید الانبیاء کا گستاخ ہے، ارے تم اس کے ساتھ مت پیار کرو. چونکہ اگر اس کے ساتھ پیار کرنا درست ہوتا، حضرت فاروق اعظم پیار کرتے، حضرت سیدنا صدیق اکبر پیار کرتے، حضرت عثمان غنی پیار کرتے، مولا علی پیار کرتے. ارے اگر صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، اور نبی کا گستاخ تو فی النار ہے، نبی کا بے ادب تو فی النار ہے. آئیے محبت رسول کی ایک یہ بھی ایک حیثیت ملتی ہے. حضرت عثمان غنی کے سامنے کعبۃ اللہ ہے. مکے کے بدماشوں نے کہا عثمان کعبے کا طواف کر لے. حضرت عثمان نے کہا مکے کے چودھریوں، ایک پاس کعبۃ اللہ ہو، ایک پاس مدنی کا چہرہ ہو، ایک پاس اللہ کا گھر ہو، ایک پاس آمنہ کا لال ہو. میں عثمان کعبے کے ساتھ بھی پیار کرتا ہوں، آمنہ کے لال کے ساتھ بھی پیار کرتا ہوں. لیکن یاد رکھ لو مکے کے چودھریوں، ہم صحابہ کا یہ ایمان ہے، اگر نبی موجود نہیں ہم کعبے کا طواف نہیں کریں گے. ارے مکے کے چودھری کہتے رہے. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے کعبۃ اللہ موجود ہے، لیکن عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک نبیوں کا سردار نہیں آئے. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ان کی روح تڑپی اور انہوں نے زبان حال سے یہ ترجمہ کیا، اچیاں نمیاں لال کھجوراں یارو پتر جینا دے صحابے، اچیاں نمیاں لال کھجوراں یارو پتر جینا دے صحابے. غلام فریدہ اٹھے کی بسنا جتے یار نظر نہ آوے. امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، محبت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم ذوق آئے گا جس نے میرے نبی کے ساتھ پیار کیا. حبشے کے بلال کو دیکھو، یہی میرا پیغام ہے. حضرت بلال حبشی کو دیکھو، میرے نبی کے دروازے کا سگ بنتا ہے. کعبۃ اللہ بلال کی تلیوں کو چومتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، در مصطفیٰ پر نوکر بن کر زندگی گزارتے ہیں. جو کپڑے صدیق پہنتا ہے وہ ملائکہ کا امام پہنتا ہے. میں اشارے کر رہا ہوں، وضاحت کا میرے پاس وقت نہیں ہے. میں اور آپ پنجابی ہیں، یاد رکھیے ہمیں کوئی یہ کہے تم سندھی لباس پہن لو، ہم سندھی لباس نہیں پہنیں گے جب تک ہم مجبور نہیں ہوں گے. کوئی بھی اپنے کلچر کو تو نہیں چھوڑتا، کوئی بھی اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑتا. لیکن آئیے جو نبی کے دروازے کا سگ بن جاتا ہے، جو آمنہ کے لال کے ساتھ پیار کرتا ہے، ارے اس ابو بکر کے لیے نوری ملائکہ اپنا لباس بدل لیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کو دیکھو، نبی کے دروازے پر آیا، اللہ نے ارض و سما کے اندر حضرت سلمان فارسی کا ذکر کیا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سمر جاتے ہیں. اور یہ نہ سوچو وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، یہ نہ سوچو وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں. ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، میرا جی تو کرتا ہے میں حضرت خواجہ ویسے کرنی کا ذکر سناؤں، میرا جی تو کرتا ہے میں سلمان فارسی کا ذکر سناؤں، میرا جی تو کرتا ہے میں ابو ہریرہ کی باتیں سناؤں. لیکن آئیے میں آج دو مرد درویش کی باتیں سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ پیار کیا. ایک کا نام ہے علم الدین، ہے لوہاروں کا بیٹا،
सन 1908 में पैदा होने वाला, अरे नबी की रजा के लिए वो खंजर उठाता है, राजपाल को फिन्नार फरमाता है और लाहौर की जेल में आता है, फिर मियां वाली जेल में पहुंचता है। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, लोगों को पता चल गया एक नबी का आशिक है जो मियां वाली जेल में आया। अरे जेल को पता चल गया नबी का आशिक आ गया। मैं अपने पास से बात नहीं करूंगा। जेल का दरोगा कहता है, अरे लोगों, जब से ये 20 साल का लड़का इस मियां वाली जेल में आया है, वो जेल का दरोगा कहता है, रब्बे कायनात की कसम, जिस कोठरी में इल्मोद्दीन रह रहा है, जिस कोठरी में इल्मोद्दीन रह रहा है, नबी के साथ प्यार करने वाला, वो जेल का दरोगा कहता है कोई रात गुजरती नहीं यहाँ पर नबियों का सरदार भी आता है, आमिना का लाल भी आता है। मुख्तसर इमामुल अंबिया का कलमा पढ़ने वालों, हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद जेल के अंदर है। पीर सियाल लजपाल हजरत ख्वाजा सियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अरे पीर पठान की बारगाह से फैद हासिल करने वाला वो सियाल शरीफ का जब अपने सियाल शरीफ की सरजमीन के अंदर पीर भाइयों से बातें करते हैं, चलो हमने इल्मुद्दीन की ज़ियारत करनी है, चलो चलिए हमने मियां वाली जेल में जाकर उस नौजवान को देखना है। अरे वो कैसा पख्ता नौजवान है जो इमामुल अंबिया की अजमत के लिए तलवार उठाने वाला है, अरे हाथों के ऊपर कड़ियां लगवाने वाला है। राय मोहम्मद कमाल ने लिखा, वो शमसुल आरिफीन हजरत ख्वाजा सियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मियां वाली जेल में पहुंचते हैं। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हजरत ख्वाजा सियाउद्दीन सियालवी ने जेल के दरोगे को कहा, जाओ जाकर इल्मुद्दीन को कहो सियाल शरीफ से सियाउद्दीन आया है, अरे सियाल शरीफ का सजादा नशीन आया है। आइए, जब इल्मुद्दीन को पता चलता है उस नौजवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वो सोचता है मैं कहां, सियाउद्दीन ये लजपाल पीर सियाल कहां। हजरत ख्वाजा सियाउद्दीन सियालवी जाते हैं। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मदनी करीम के साथ प्यार करने वालों, हजरत ख्वाजा सियाउद्दीन सियालवी जेल की कोठरी में दाखिल होते हैं। समझो चाहता हूं, बड़ा मजा आएगा। ये जब सियाउद्दीन जेल की कोठरी में गए, आपने प्रोग्राम बनाया, मैं सूरा यूसुफ की तिलावत शुरू करता हूं। हजरत ख्वाजा सियाउद्दीन सियालवी आपने सूरा यूसुफ की तिलावत शुरू की। लजपाल पीर सियाल फरमाते हैं, रब्बे कायनात की कसम, जब मैं निगाहें उठाता हूँ मैं इल्मुद्दीन के चेहरे की तरफ देखता हूँ। सियाउद्दीन फरमाते हैं मेरी निगाह इल्मुद्दीन के चेहरे पर टिकती नहीं है, अरे मेरी निगाहें चुदिया जाती हैं। हजरत ख्वाजा साहब फरमाते हैं, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ मैं कुरान भूल जाता हूँ। हजरत गाजी इल्मुद्दीन अर्ज करने लगे, सियाउद्दीन बाबा जी, सियाल शरीफ से आने वालों, तुम कुरान पढ़ते जाओ, अरे जहां पर तुम्हें कोई लुकमा आएगा मैं तुम्हें लुकमा दूंगा। 58 चक की महफिल में आने वालों, उलमा की मौजूदगी में बात कर रहा हूँ। वो इल्मुद्दीन कुरान को नादरे ना पढ़ सकता था, अरे कुरान उसको याद ना था। ये जब नगरी के लिए हाथों पर कड़ियां लगवाता है, मियां वाली जेल में जाता है, मेरे नबी की मोहब्बत का सदका रब उसको जेल में कुरान का हाफिज बना देता है। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हजरत ख्वाजा सियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं हुजूर की गुलाम की बात कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं जब बाहर आए ना, बहुत तवज्जो, बाहर आए तो आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम लिबास इल्मुद्दीन का है, लेकिन लिबास में इल्मुद्दीन मुझे नजर नहीं आया। ये अल्फाज हैं राय मोहम्मद कमाल में। तो इल्मुद्दीन के ऊपर किसने रंग चढ़ाया है? जिसने सदीक़ अकबर के ऊपर रंग चढ़ाया था। आज इल्मुद्दीन की दुनिया क्यों बदल गई है? उसके दरवाजे पर सियाल शरीफ का सजादा नशीन क्यों जा रहा है? उसके दरवाजे पर बर्रे सगीर की औलिया कराम क्यों जा रहे हैं? उसने मेरे नबी की मोहब्बत का जाम किया, उसने मेरे नबी के साथ प्यार किया,
وہ بکریاں چرانے والا تھا، اس کی عمر 20 سال تھی۔ خدا کی قسم جب میرے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی جیسے انسان اس کی زیارت کے لیے میاں والی جیل میں جاتے ہیں۔ کملی والا نہ رنگ کو دیکھتا ہے، نہ ڈھنگ کو دیکھتا ہے، نہ نسل کو دیکھتا ہے، نہ ذات کو دیکھتا ہے، نہ وطن کو دیکھتا ہے، نہ برادری کو دیکھتا ہے۔ ارے لوہاروں کا بیٹا ہو، نام علم و دین ہو، وہ نبی کی ناموس کے لیے خنجر چلائے، ارے گستاخ کو پھر نار کرے۔ میرا نبی آ کر کرم فرماتا ہے، آخری رات ہے، جیل کا دروازہ کہتا ہے لوگوں جب پچھلی رات کا وقت ہوا، اچانک کیا ہوا، حضرت غازی صاحب جیل سے غائب ہو گئے، میں پریشان ہو گیا، صبح تختہ دار پر چڑھایا جانا ہے، وہ علم و دین تو مفرور ہو گئے۔ پھر 1 گھنٹہ گزرا، غازی علم و دین پھر نظر آئے، جیل کا دروازہ قدموں پر گر کر کہتا ہے غازی صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، رائے محمد کمال نے لکھا، آج کے رسول جواب دیتا ہے، ارے جیل کے دروغے میرے پاس مولا علی آئے تھے، مومنوں کا امیر آیا تھا، ارے صحابہ کا مشیر آیا تھا، زہرا کا شوہر آیا تھا، کعبے کا گوہر آیا تھا، وہ علی مجھے لے گیا دربار مصطفیٰ پر۔ جب میں نبی کے دربار میں گیا، میں لوہارو کا بیٹا گیا، مجھے میرے نبی نے اپنی گود میں بٹھایا، میرے ساتھ پیار کرنے لگے، فرمایا علم و دین میرے ساتھ پیار کرنے والے، میری رضا کے لیے تختہ دار پر چڑھنے والے، میں تیرا آقا لجپال ہوں، کیا تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا میرے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم غازی صاحب نے جو جواب دیا وہ جواب ان لفظوں میں ہے، عقل والوں کے نشیبوں میں کہا، شوق جنو عشق والے ہیں جو گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے، پیار سے سبحان اللہ کہیے۔ مختصر کر رہا ہوں، وقت وقت کے روح جو نبی کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، جب آخری دن آیا توجہ، آپ کے پاس کالا لباس آتا ہے، کون سا لباس؟ وہ جلاد کالا لباس دیتا ہے، غازی صاحب پہن لو، اب چند منٹوں بعد تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو غازی صاحب پتہ کیا کرتے ہیں؟ بڑے جملے قابل توجہ ہیں۔ غازی صاحب لباس کو سامنے لاتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ وہ جلاد کہنے لگا غازی صاحب ٹائم نہیں، دیکھو مت، جلدی کرو، اس کو پہنو، ہمیں آرڈر ہے، ہم نے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ غازی صاحب نے کیا بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اپنے پاس سے اگر لفظ کہوں تو میں بڑا بخیل ہوں، وہی لفظ جو غازی صاحب نے کہے اور رائے کمال نے لکھے۔ غازی صاحب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ارے جلاد ذرا ٹھہر تو جا، یہ وہ لباس ہے جس نے مجھے مدنی کے دربار پر پہنچانا ہے، یہ وہ لباس ہے جس کو میں نے پہن کر مدنی کی زیارت کرنی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ لباس ہے جس کو پہن کر میں نے آمنہ کے لال کے دربار پر پہنچنا ہے۔ تجھے پتہ نہیں میں نے بڑے بڑے لباس پہنے، لیکن میں نے آج تک لباسوں کو بوسے نہ دیے، میں نے زیارتیں نہ کی، میں آج اس کالے کپڑے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں، یہ کپڑے پہن کر میں نے مدنی کے دربار پر پہنچنا ہے، آمنہ کے لال کی کچہری میں پہنچنا ہے۔ آئیے میرے نبی کا غلام رب کائنات کی قسم اس کالے لباس کو چومتا ہے، آنکھوں اس پہ کفر لگاتا ہے اور رو کر عرض کرتا ہے علم الدین آپ کہتے ہیں کالے لباس، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے آپ نے کالے کپڑے کو چوما، جب رشی آتی ہے، پھندا آتا ہے، حضرت غازی شاہ فرماتے ہیں ارے جلاد ٹھہر جا، مجھے اس رشی کا بوسہ لینے دے، چونکہ یہ وہ رشی ہے جب میرے گلے میں ہوگی میری روح پرواز کرے گی، آمنہ کا لال میرا استقبال فرما۔ سامعین محترم، آگے والے جملے میں بیان نہیں کر سکتا، آخری بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے بھی میرے نبی کے ساتھ پیار کیا، ایک وہ ہے جو گولڑے کی سرزمین پر پیدا ہوا، اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدنی کو دیکھا تو آپ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کہا بدوہا چہرہ واللیل زلفان ما ذات کجلہ پایائی، بدوہا چہرہ
واللیل زلفا ما زاد کجلا پایا رب میں لوکاں شور بجایا رب نے یاد سجایا پیر میرے علی شاہ صاحب نے غازی المدین کی طرح بلکہ حضرت بلال حبشی کی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرح صحابہ کی طرح نبی کے ساتھ پیار کیا وسراجم منیرہ والے دربار سے آواز آتی ہے ارے گولنے میں پیدا ہونے والے میری زلفوں کے ساتھ پیار کرنے والے میرے حسن کا اعلان کرنے والے اے میرے علی سیار شریف کی سرزمین سے فیض حاصل کرنے والے جہاں میں نے تجھے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے میں نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے ان جملوں پر غور کرنا میں نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے پھر انہوں نے کیسے رنگا میرے علی کے اوپر کیسے رنگ چڑھا جیسے علم و دین پر چڑھایا تھا جیسے میرے نبی نے خواجہ ویسے کرنی پر چڑھایا تھا جیسے حضرت ابو ہریرہ پر چڑھایا تھا توجہ چاہتا ہوں ایسا رنگ چڑھا منا خدا بخش کباڑا صاحب وہ جو فرماتے ہیں میں نماز نہ پڑھ سکتا تھا لیکن جب میں اعلیٰ حضرت کے دربار میں گیا پیر میرے علی شاہ صاحب نے اپنا استعمال شدہ پانی مجھے دیا جب سجد کا جھوٹا پانی جوانا صاحب کہتے ہیں میری لگو میں گیا آپ فرماتے ہیں رب کائنات کی قسم میرے علی کے جھوٹے پانی جانے کی دیر تھی میں پکا نمازی ہوئی چیڑا اللہ دے بلیاں دا کردائے شنگ اس کچتے بھی آندہ ہیرے درنگ اس کچتے بھی آندہ امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں میں کس کی بات کروں وقت کا دامن تنگ ہے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں گستاخوں کے ساتھ پیار نہ کرو آج کوئی خدا کی قسم کسی انداز میں ہمارے مسلک کو سن لگاتا ہے ہمارے مسلک میں چور داخل ہے ڈاکو داخل ہے خدا را جاگئے اپنے مدارج کے ساتھ پیار کیجئے نبی کے ساتھ پیار کیجئے نبی کے گستاخوں سے بچو ایمان کے ڈاکوؤں سے بچو آؤ اپنے مدارج کی طرف دھیان دو آؤ اللہ کے ولیوں کے دروازوں کے شک بن جاؤ سادات کا احترام کیا کرو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا مسلمانوں نے گرامی قدر کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور یہی عرض ہے اللہ کی بارگاہ میں یا الہی جب تک ہمارے جسم میں جان رہے آپ نے آمین کہنا ہے پہلے آپ بولے ہیں یا نہیں بولے اب اپنی ذات کے لیے لازمی بولنا اور یہ جو جملے ہیں میں آپ سب کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں یا الہی جب تک ہمارے جسم میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے وآخر دعوانا الحمدللہ محترم سامعین کرام حضرت علامہ مولانا محمد قمر ظہور ترابی صاحب مدد اللہ علیہ خطیب اعظم چنیوٹ اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مایا حق کا سایہ تعبیر ہمارے سروں پر سلامت فرمائے اور ہمیں ان کے کہتے گئے اور نعت کہتے گئے تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تبھی تو کہا تھا کہ مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاج نورانی میں کالی زلف سے اکھ مستانی میں مخمور اسیہن بدبریاں یہ ایک روایت سے پھر سناتا کن فیکون سے کلتی گلے اسا اگے فرید لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جب دنتی میم گواہی برکے تو سبحان اللہ نہیں مزہ نہیں آیا تھوڑا سا اونچی آواز میں کہتا ہوں کن فیکون سے کلتی گلے اسا اگے فرید لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا جب دنتی میم گواہی اجری سن آپائی جس سے پہلے بوٹے تاہیر مہر علی شاہ رنگتائیوں بیٹھے جیسا سکتوان لائی مہر علی شاہ رنگتائیوں بیٹھے جیسا سکتوان لائی شو کرم کی ہوا چلی ہو شو کرم کی ہوا چلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو ہر مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل ہر مشکل کشا مولا علی ہو ہر اس دیوار کے سائے میں
پیشوا مہر علی ہو. اور سامنے محترم اسی خانوادے کے چشم و چراغ کل گلستان مہر علی شاہ صاحب مکارم حشم ابلا بن سید غلام محمد الحق گیلانی صاحب مدنی تشریف فرما ہے. تو جو کہ آپ کا ان کی خاندان سے تعلق ہے تو یہ ادب یہ شاعری آپ کو ورثے میں ملی ہے. تو آپ کو بھی خوبصورت کلام لکھا ہے. تو دوستوں نے مجھے کہا ہے تو 2-3 شعر آپ کی سماعت فرما دیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ ذکر نبی سکون کا سامان ہو گیا, ذکر نبی سکون کا سامان ہو گیا, کیا خوب میری زیست کا ساتھ. یہ میری گھر کہہ کے سبحان اللہ. اب تھوڑا سا ان کی آواز میں کہہ دیں, ذکر نبی سکون کا سامان ہو گیا, کیا خوب میری زیست کا. یہ شاہ صاحب کے بعد میں سے کروا دو. ذکر نبی سکون کا سامان ہو گیا, کیا خوب میری زیست کا سامان ہو گیا, حاصل تجھے حضور کا عرفان ہو گیا, وہ کائنات دین کا سلطان ہو گیا. حاصل جسے حضور کا عرفان ہو گیا, وہ کائنات دین کا سلطان ہو گیا. یاد نبی سے دل کو مدینہ بنا لیا, ان کا خیال حاصل ایمان ہو گیا. یاد نبی سے دل کو مدینہ بنا لیا, ان کا خیال حاصل ایمان ہو گیا. خود سے نظر میں کھول دی الجھی ہوئی گرا, خود سے نظر میں کھول دی الجھی ہوئی گرا. مشکل تھا راستہ بہت آسان ہو گیا, مشکل تھا راستہ بہت آسان ہو گیا. آنکھوں میں میرے گنبد خضرا کی ہے بہار, آنکھوں میں میرے گنبد خضرا کی ہے بہار. پورا دل فسردہ کا ارمان ہو گیا. شہر نبی کا دل پہ اثر کچھ نہ پوچھیے, وحشی بھی ان کے عشق میں انسان ہو گیا. شہر نبی کا دل پہ اثر کچھ نہ پوچھیے, وحشی بھی ان کے عشق میں انسان ہو گیا. یہ فیض ہے درود مبارک کا اے معین, جو تیرے درد و کرب کا درمان ہو گیا. عشق نبی کا شہر نبی کا دل پہ اثر کچھ نہ پوچھیے, شہر نبی کا دل پہ اثر کچھ نہ پوچھیے, وحشی بھی ان کے عشق میں انسان ہو گیا. یہ فیض ہے درود مبارک کا اے معین, جو تیرے درد و کرب کا درمان ہو گیا. انشاءاللہ دوستوں نے مجھے کچھ کلام لکھ کے دیا ہے, اس لیے مجھے پڑھنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ مجھے موقع ملتا رہے گا, میں آپ کو سناتا رہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم کے ممتاز فنا خانہ میں رسول بھی یہاں تشریف فرما ہے, وہ بھی آتے جائیں گے اور اپنے انداز میں میرے آقا کی بارگاہ میں نظرانہ نام پیش کرتے جائیں گے. تو آپ میں دعوت دے رہا ہوں, راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان بظاہر ننھے لیکن میرے آقا کے عجیب فناکار, بظاہر آپ دیکھیں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد کرائی میں انہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے, بڑی عزت عطا فرمائی ہے. بہت خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ ناز پیش کرتے ہیں. تو تشریف لاتے ہیں اویس برادران اور اپنے خوبصورت انداز میں آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ ناز پیش کرتے ہیں. ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیں گے, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے تحقیق, نعرے حیدری, نعرے فاتحہ, آستانہ عالیہ دولہ شریف. اویس برادران میرے آقا کے سراخان بارگاہ کی سنت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کے بعد مجھے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا دیوانوں کا مجمع بیٹھے ہیں,
अपने ज़ोर को कायम रखना है, जरा एक बार तौबीर के बाद घर कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा मिल के कह दीजिए। जरा तो हम आपको बता दें कि इस नात में आपने ढीले नहीं पड़ना, जरा बहुत गम कह दीजिए, पता लगे आपका ज़ोर कैसा है, जरा मिल के कह दीजिए। ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया, तुझे नबी सकून का सामान हो गया। ये पढ़ लीजिए, ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया, सामान हो गया, सामान हो गया। ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया, सामान हो गया, सामान हो गया। ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया, महबूब मेरी रीत का उन्वान हो गया, महबूब मेरी रीत का उन्वान हो गया, उन्वान हो गया, उन्वान हो गया, उन्वान हो गया। ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया, हासिल जिसे हुजूर का इरफान हो गया, इरफान हो गया। हासिल जिसे हुजूर का इरफान हो गया, इरफान हो गया, इरफान हो गया। हासिल जिसे हुजूर का इरफान हो गया, वो कायनात दीन का सुल्तान हो गया, वो कायनात दीन का सुल्तान। हासिल जिसे हुजूर का इरफान हो गया, इरफान हो गया, इरफान हो गया। हासिल जिसे हुजूर का इरफान हो गया, वो कायनात दीन का सुल्तान हो गया, वो कायनात दीन का सुल्तान हो गया, सुल्तान हो गया, सुल्तान हो गया। ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया, यादे नबी से दिल को मदीना बना लिया, मदीना बना लिया, मदीना बना लिया। यादे नबी से दिल को मदीना बना लिया, उनका ख्याल हासिल ईमान हो गया, उनका ख्याल हासिल ईमान हो गया। की आवाज में आई, जरा बहुत बुलंद कह दीजिए, जरा जोर के साथ मिल के कह दीजिए, पता लगे हुजूर के दीवाने बैठे हैं, दोनों हाथों को बुलंद करके कह दीजिए। उनका यादे नबी से दिल को मदीना बना लिया, मदीना बना लिया, मदीना बना लिया। यादे नबी से दिल को मदीना बना लिया, उनका ख्याल हासिल ईमान हो गया, उनका ख्याल हासिल ईमान हो गया, ईमान हो गया, ईमान हो गया। ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया, लुत्फ़े नज़र ने खोल दी उलझी हुई गिरा, उलझी हुई गिरा। लुत्फ़े नज़र ने खोल दी उलझी हुई गिरा, उलझी हुई गिरा,
कितना खूबसूरत मक्ता लिखा है, शायर ने, ये आपके सामने पेश करेंगे। ये फैज़ है दरूद मुबारक गाए मुईन, मुबारक गाए मुईन, मुबारक गाए मुईन। ये फैज़ है दरूद मुबारक गाए मुईन, जो तेरे दर्द कर्ब का दरमान हो गया, जो तेरे दर्द कर्ब का दरमान हो गया, दरमान हो गया, दरमान हो गया। ये फैज़ है दरूद मुबारक गाए मुईन, मुबारक गाए मुईन, मुबारक गाए मुईन। ये फैज़ है दरूद मुबारक गाए मुईन, जो तेरे दर्द कर्ब का दरमान हो गया, जो तेरे दर्द कर्ब का दरमान हो गया, दरमान हो गया, दरमान हो गया। ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया, सामान हो गया, सामान हो गया। क्या खूब मेरी रेत का उनवान हो गया, उनवान हो गया। ज़िक्रे नबी सकून का सामान हो गया। तो आपके सामने फरमाइश में अपनी बहुत ही मशहूर पंजाबी नाम पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अपने जोर को इसी तरह बरकरार रखना है। जरा बहुत बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा मिल के कह दीजिए। ताहादी शान वालिया, शान से जान वालिया, जान वालिया, ताहादी शान वालिया, शान से जान वालिया। पंजाबी अभी फिर वही माशा मिल के पढ़े। ताहादी शान वालिया, शान से जान वालिया, जान वालिया,
حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. محترم جناب کی بلا پیر صاحب مدد اللہ علی تھوڑی دیر تک بعد میں پھر تشریف لائیں گے. اب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں, کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلے. بڑی مہربانی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں, محفل جاری رہے گی انشاءاللہ دوبارہ تشریف لائیں گے. اب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں.